बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी उहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तक़रीबन अम्मा पारा का आधा से ज़्यादा पारा ख़त्म कर लिया है। अब हमारी बहुत छोटी छोटी सूरतों का हमारा अब सफ़र जारी है। आज हम सूरतुल ज़िलज़ाल करेंगे। ये सूरा भी मक्की सूरा है और तक़रीबन ये नबूवत के पहले दौर में 3 नबूवत से पहले पहले ये सूरा जब इस्लाम की खुफिया दावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे थे तो उस वक़्त ये सूरा नाज़िल हुई है। बहुत मुख्तसर महकम लेकिन जामिया सूरत है। इसमें क़यामत का ज़िक्र है, क़यामत के मरहले हैं कि इंसान किस तरह से होगा, क्या होगा, इंसान की उस वक़्त के हालात क्या होंगे, ज़मीन किस तरह से होगी। तो 2 पैरा में हमने इसको तक़सीम किया है। पहले हम आयत नंबर 1 से 3 तक देखेंगे कि क़यामत के दोनों मराहिल का ज़िक्र इसमें किया गया है और आखिरी 4 से 8 आयत में हम देखेंगे कि खैर और शिर्क के बारे में ज़मीन की रिपोर्ट और इंसान का आमाल नामा किस जो ज़र्रा बराबर भी जिसने नेकी की होगी और ज़र्रा बराबर भी जिसने बुरे अमाल किए होंगे, वो तमाम अमाल को वहाँ पर देखा जाएगा। मौज़ू इसका यही है कि इंसान को इसका खैर और उसका शर दिखाया जाएगा। चलिए आइए सूरत को हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इज़ा जब ज़ुल्ज़िलती हलाई जाएगी, अल अर्ज़ु ज़मीन, ज़िलज़ालहा खूब ज़ोर से हिलाया जाना, व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा और बाहर निकाल देगी ज़मीन अपने बोझ। अब सबसे पहले सूर की यहाँ पर कैफियत को बयान किया गया है कि जब पहली मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन में सख्त भूचाल होगा जिससे सारी ज़मीन लरज़ उठेगी। मशरिक से मगरिब, जुनूब से शुमाल, ऊपर से नीचे तक तमाम ज़मीन एक गैर मामूली किस्म के ज़लज़ले से हिला डाली जाएगी जिससे हर चीज़ इस ज़मीन पर जो मौजूद है, जो चीज़ें मौजूद हैं, नबातात, चरिंद परिंद, हर इंसान, हर चीज़ जो है टूट फूट जाएगी। ये जो बड़ी-बड़ी इमारतें दिखते हैं, जो ये पहाड़ दिखते हैं, ये सारी चीज़ें इन पर सारी टूट फूट जाएँगी। इसका मुआयना हम कर सकते हैं। अब एक छोटा-सा ही ज़लज़ला आता है, अब हम उसका मुआयना कर सकते हैं कि कितनी शिद्दत से वो ज़लज़ला कितनी तबाही साथ में लेकर आता है। तो हम तसव्वुर कर सकते हैं कि वो क़यामत का ज़लज़ला कितना बड़ा, कितना हौलनाक होगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया जा रहा है। इससे पिछली सूरतों में भी हमने देखा है कि इस ज़लज़ले की और दूसरी हमने देखी है कि किस तरह से आसमान फट जाएगा, आसमान दरवाज़े-दरवाज़े हो जाएगा, ज़मीन अपने बाहर का सब निकाल फेंकेगी। पहाड़ रेज़े की तरह चला दी जाएँगे। मतलब बहुत सारी हमने पिछली सूरतों में देखा है कि अपने इस ज़लज़ले की वज़ह से बच्चों को दूध पिलाती माएँ अपने बच्चों को भूल जाएँगी, हमल वाली औरतें हमल गिरा देंगी, खुश हो बैठेंगी। यानी बहुत सारी चीज़ें हमने पिछली मुताला की हैं कि क्या होगा इस ज़लज़ले में। यहाँ पर ज़मीन का ज़िक्र कर कर कहा जा रहा है कि वो अपना बोझ निकाल बाहर कर देगी। यानी जो कुछ उसके अंदर था, वो सब वो अपना निकाल बाहर कर देगी, बाहर फेंक देगी अल्लाह के हुक्म से। और जब बाहर फेंकेगी यानी जो इंसान भी दफन था उसके अंदर, जो भी खजाने भी थे, हर चीज़, सब चीज़ को ज़मीन अल्लाह के हुक्म से बाहर निकाल फेंकेगी। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता क़यामत तक के तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे और वो बाहर निकाल दिए जाएँगे। उस वक़्त ज़मीन कहेगी कि वक़ालल इंसान, तो उस वक़्त ज़मीन के जब ये कंडीशन और ये हालत देखकर इंसान क्या कहेगा, वक़ालल इंसानु, और इंसान कहेगा माँ, क्या हुआ है लहा, इसको, यानी इस ज़मीन को क्या हुआ है। उस वक़्त इंसान इस सूरत-ए-हाल से परेशान हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। वो एकदम तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा कि क्या हो रहा है। तो उस वक़्त इंसान उस परेशानी के आलम में कहेगा कि ज़मीन को क्या हो गया है? ये क्यों इस तरह से हल रही है? ये क्यों अपने सारे खज़ाने उगल रही है? ये क्यों ज़मीन अपने अंदर का सब कुछ बाहर निकाल रही है? तो अब क्या होगा? यौमइज़िन तुहद्दिसु, यौमइज़िन उस दिन तुहद्दिसु, वो बयान करेगी अख़बारहा, अपनी खबरें।
یعنی اپنے حالات وہ بیان کرے گی. کیا بیان کرے گی کہ کیا کیا اس کے پر حالات گزرے ہیں زمین پر. انسان نے زمین پر جتنے اعمال کیے ہیں زمین ان سب کو ظاہر کر دے گی. فلاں فلاں شخص نے کیا فلاں فلاں نیکی کی ہے، فلاں فلاں شخص نے کیا کیا فلاں فلاں بدی کے کام کیے ہیں، کس نے نیکی کے کام کر کر اللہ کو خوش کیا ہے، کس نے جو ہے زمین کو یہ طاقت صرف اللہ نے دی ہوگی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک بلا شبہ یہ آپ کا رب کا حکم وہی ہوگا لہا اس کو، یعنی رب ہی حکم دیں گے زمین کو، تو اسی حکم سے، رب کے حکم سے ہی زمین کو بولنے کی طاقت ملے گی اور زمین بولے گی، بتائے گی. انسان کی ہر چیز، ہر کارنامے کو جو کچھ اس پر گزرا ہے زمین بیان کر دے گی. پھر کیا ہوگا؟ یوم ازین، اس دن، یصدر لوٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتا متفرق یعنی الگ الگ ہو کر، لی یورو تاکہ وہ دکھائے جائے، تاکہ ان کو دکھائے جائے اعمالہم اپنے اعمال. اب آئے گا حساب کا وقت، یعنی قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکال دیے جائیں گے، حساب کی جگہ کی طرف لوٹیں گے، تو ٹولیاں ٹولیاں ہو کر لوٹیں گے. تو اس میں سے بعض بے خوف ہوں گے اور بعض خوف زیادہ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، اس کی مثال ہم چھوٹے سے لے سکتے ہیں کہ اب ہم ایگزام دے کر آئے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے رزلٹ والے دن کہ ہمارے پیپر میں ہمارے کتنے نمبر آنے والے ہیں، ہم پاس ہونے والے ہیں نہ فیل. اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود امتحان دیا ہے، ہمیں خود پتا ہے اپنے کارناموں کے بارے میں، ہم خود جانتے ہیں اپنے اعمال کے بارے میں. تو اس طرح اس وقت بھی وہی منظر ہوگا کہ ہم میں سے کچھ خوف زدہ ہوں گے، کیونکہ انہیں پتا ہوگا کہ زندگی، انہوں نے دنیا میں زندگی کس طرح سے گزاری ہے. اور ہم میں سے کچھ انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے، خرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، ملاقات کی جستجو رکھتے ہوں گے، تڑپ ہوگی، جنت ملنے کی امید ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا اعمال کیے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نام اعمال دکھائے جائیں گے، ہر ایک کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں وہ کیا کیا کر کر آئے ہیں. اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فمن لہذا چنانچہ، فمن جو کوئی عمل کرے گا، مثقال، مثقال کہتے ہیں برابر، ذرتین ذرہ برابر بھی، خیر بھلائی، یرہ اس کو دیکھ لے گا، یرہ تو وہ دیکھ لے گا، ہو اس کو یعنی اللہ رب العالمین. ومن یعمل اور جو کوئی یعمل کرے گا، مثقال برابر، ذرتین ذرہ، شرن برائی، یرہ تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یعنی اب یہاں پر بتایا جا رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدمی کی کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے اعمال نامے میں درج نہیں ہوگی. اسے ہر ایک اس کی نیکی کو دیکھا جائے گا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چونٹی سے بھی چھوٹی چیز کو بھی ذرہ کہتے ہیں. یہاں پر جو ذرہ مراد ہے، اس سے مراد چونٹی جو ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹی چیز. مطلب یہ کہ چونٹی جس قدر چھوٹی ہے، اس سے چھوٹی اگر کوئی انسان نیکی بدی بھی اس کے نام جو اس نے کی ہو، تو وہ اس کے اعمال نامے میں محفوظ ہوگی، یعنی وہ بھی نہیں چھوڑی جائے گی. اسی لیے آج ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں، تو وہ حقیر سمجھنا ہم چھوڑ دیں. اسی لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھے، چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ارے ایک بار کر لی ہے برائی، کیا نہیں ہوتا، چلو چھوٹا، ایک بار کی تو بات ہے، ایک بار ہی ہم نے چوری کی ہے، ایک بار ہی ہم نے جھوٹ بولا، ایک بار ہی ہم نے کوئی فحش چیز دیکھی ہے، بعد میں ہمیں نہیں ہوگی، نہیں. بلکہ وہاں پر قیامت کے دن وہ منظر، وہ عالم وہ ہوگا کہ حساب لینے پر آئے اللہ رب العالمین، تو انسان کی چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے. مثقال ذرۃ خیرا یرا، چھوٹی سے چھوٹی بھلائی بھی اس کی نوٹ کر لی جائے گی، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اس کی نوٹ کر لی جائے گی. کسی چیز کو وہاں پر نہیں چھوڑا جائے گا. اسی لیے اللہ کہتے تھے کہ ایک صدقہ، ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا. تو اللہ کے رسول اسی لیے تعلیم دیتے تھے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جہنم سے بچو، خواہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرو. اگر وہ بھی کوئی انسان نہیں پا سکتا، اسے بھی اگر ایک کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ملتا، تو اچھی بات کے ذریعے، اپنی بات کے ذریعے تو صدقہ کرو، اچھی گفتگو کے ذریعے. نیکی کے یعنی یہ بھی کسی سے گفتگو سے ملنا نیکی ہے، یعنی سلام میں پہل کرنا نیکی ہے، کسی کے وقت پر کام آنا نیکی ہے. یعنی یہ سارے صدقات ہیں، یہ چھوٹی نیکیاں نہیں. کسی کو پانی پلانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کے وقت ضرورت پر کام آنا، کسی کو نابینا کو سڑک پار کرنا، کسی کا یعنی ہر چیزیں، پڑوس میں یا گھر میں یا والدین میں، بھائی بہنوں کے ساتھ، یہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں لگتی ہیں کہ ہم کیسے یہ کریں. لیکن یہی نیکیاں انسان کو
کام آئیں گی آخرت میں. ان نیکیوں کو بھی انسان چھوٹا چھوٹا نہ سمجھے، ہلکا نہ لے، بلکہ یہ ساری نیکیاں انسان کو وہاں پر بہت بڑی ہو کر اس کام آ سکتی ہیں. اسی طرح گناہوں کو بھی انسان ہلکا نہ سمجھے. ہو سکتا ہے یہ سب جمع ہو کر آدمی کو وہاں پر ہلاک کر دے، بڑی گناہ بن جائے، یہ اتنی بن جائے کہ چھوٹی چھوٹی یہ گناہ ہمارے لیے کہ ہلاک کا باعث بن جائے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہم کو ہر ایک کو ان گناہوں سے بچائے رکھے. بسم اللہ. اذا جب، زلزل ہلا جائے گی، ہلا ڈالی جائے گی، زلزلت ہلائی جائے گی یا ہلا ڈالی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا خوب زور سے ہلایا جانا. زمین کی شدت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. وَأَخْرَجَتِ اور باہر نکال دے گی، الارض زمین، اثقالہا اپنا بوجھ. اثقال کہتے ہیں بوجھ کو، ہاں سے مراد اپنا بوجھ. وقال اور کہے گا، الانسان انسان، ما کیا ہوا، لہا اس کو، یوم اذن اس دن، تحدث وہ بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، بِأَنَّ اس لیے کہ، بِأَنَّ یا بلا شبہ، بھی اس لیے کہ، اَنَّ یا بے شک، ربکا آپ کا رب، ربکا آپ کا رب، اوہا وہی کرے گا. وہی کرے گا سے مراد یہاں پر ہم نے بریکٹ میں کیا ہے کہ حکم دے گا، لہا اس کو، یوم اذن اس دن، یزدرو لوٹیں گے، الناس لوگ، اشتاتن متفرق یعنی الگ الگ ہو کر، لی یورو تاکہ، لی یہاں پر تاکہ معنی میں ہے، یورو وہ دکھائے جائیں، اعمالہم اپنے اعمال، عمل کی جمع اعمال، فمن لہذا، یا جو، یا چنانچہ، یا بس، من جو کوئی، یعمل کرے گا، مثقال برابر، ذرتن ذرہ، ذرا برابر بھی، خیرن بھلائی، یرا وہ دیکھ لے گا، ہو اس کو، ومن اور جو کوئی، یعمل کرے گا، مثقال برابر، ذرتن ذرہ برابر، شر برائی، یرا وہ دیکھ لے گا، ہو اس کو. الحمدللہ سورہ زلزال ہماری کمپلیٹ ہو گئی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم.